اب میں سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی باہر دوست بھائی بزرگ کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم اندر محفل میں آ جائیں۔ میں اہل علاقہ والوں جتنے بھی خوبصورت ثناخان میرے بیٹھے ہیں، ہم نے انشاءاللہ اتوار والا دن اپنے ثناخانوں کے لیے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اتوار والے دن صرف موڑا شریف کے پیر صاحب آئیں گے اور اسلام آباد سے ایک نعت خوان آئیں گے بس، اور اتوار والے دن اپنے ثناخانوں کے لیے رکھا ہے۔ اور ہمارے مہمان اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بھی اور سید نوید شاہ صاحب بھی، تو میں بالخصوص میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کو، اور اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جو باہر کھڑے ہیں، ایک باہر چلے جائیں، ان کو اندر لے کر آئیں۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست بھائی بزرگ باہر کھڑے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم اندر محفل پاک میں تشریف لے آئیں، بلا تمہید بلا ترتیب۔ میں خطاب کے لیے اور اپنے ملفوظات پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر ہمایوں رضا ترابی آستانہ عالیہ نہریہ شریف، خوبصورت ملفوظات، خوبصورت انداز اور خوبصورت نورانیت، ہر ایک لفظ موتی کے سنہری چنے جانے کے اور عقیدے کی ہر ایک لفظ جو دل میں کرتا جاتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں پیر و مرشد پیر ہمایوں رضا ترابی آستانہ عالیہ نہریہ شریف، اللہ 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 نوجوان ہے اپنے چھوڑے گا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى الله بلغ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وسوء لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر وہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہمیں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج کی خوبصورت تقریب بسلسلہ ایصال ثواب بسلسلہ عرس پاک جتنی بھی نسبتیں دی جائیں، سب سے بھاری اور سب سے محبت بھری نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی نسبت، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوبصورت محفل یہاں جاری و ساری، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ سب حضرات کو جیسے معلوم ہے ایک جنازہ بھی ہوا اس علاقے کے ایک خوبصورت نوجوان اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، اللہ رب العزت مرحوم کی کامل بخشش مغفرت فرمائے۔ اس وجہ سے تقریب تھوڑی تاخیر سے شروع کی گئی، لیکن ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی بارگاہ سے مقبول ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جس طرح رب کو منظور ہوتا وہی ہے، اللہ کی رضا کے بغیر ایک خطہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں چنا کہ ہم یہاں بیٹھے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں بزرگان دین بالخصوص خواجگان موڑا شریف، اللہ رب العزت بزرگوں کے درجے مزید سے مزید بلند فرمائے، ان کی توجہات ان کے فیض و برکات سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر دل عزیز شخصیت اس علاقے کی آن شان پہچان
سامعین جی وقار، وہ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دعوت ہے۔ مراد پیر طریقت ہے شریعت پیر عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی یاد میں یہ خوبصورت بزم سجائی گئی اور جنہوں نے اس خوبصورت چمن، اس خوبصورت بہار، اس خوبصورت باغ اور اس خوبصورت گلستان کو یہاں سجایا، یہ تو رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ رب کسے کتنا موقع عطا فرمائے، کسے کتنی جانے دی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ہر لمحہ رب کائنات غیب سے انہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ غیب سے انہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ زینت بنے جن کی ابھی میں نے تذکرہ کیا نا، پیر عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے نور نظر اللہ جگر صاحبزادہ پیر حسن جبار صاحب، اللہ رب العزت نے اپنے والد گرامی کے طریقہ کار اور مشن کو لے کے چلنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اسی وقار یہ وہ چیز ہے جو کسی کو عطا ہوتی ہے، دیوانگی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ ان کا کرم جسے دیوانہ بنا دے۔ یہ تو رب کی عطا ہے کہ رب کسے کس کام کے لیے چنتا ہے، رب کسے کس کام کے لیے چنتا ہے۔ یہ عرصوں کی جو تقاریب مقرر کی جاتی ہیں، یہاں ہم بیٹھتے ہیں، اتنا یاد رکھیے، اتنا ضرور یاد رکھیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل عقیدے پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بجا فرماتے ہیں، لیکن میں اس عقیدے کے قائل نہیں ہوں جو عقیدہ بول کے بیان کرتا ہوں۔ میں اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں جو عقیدہ بول کے بیان کرنا پڑے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں، گفتار میں اللہ کی قرآن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر متفرقہ ہے مسلمان۔ تو انسان کا عقیدہ اس کے کردار سے نظر آنا چاہیے، انسان کا عقیدہ اس کی گفتار سے نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسٹیجوں پہ بڑا زوردار دھاڑ کے عقیدہ بیان کیا جائے، یہاں کچھ کہتے ہیں اصل میں کچھ ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ جو کردار سے ظاہر ہو، عقیدہ وہ جو گفتگو سے ظاہر ہو، عقیدہ وہ کہ چلنے والا چل رہا ہو، دیکھنے والا دیکھ کر کہے جناب رسول اللہ کا غلام چل رہا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے۔ تو اللہ والوں کے لیے رب اعلان کر رہا ہے نا، اللہ والوں کا عقیدہ رہا ہی یہی ہے۔ آج کی بات نہیں، پچھلی امتوں کے اولیاء کو اٹھائیے، پچھلی امتوں کے اولیاء کی حالات زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، جو بنی اسرائیل میں گزرے، جو موسیٰ کی امت میں گزرے، جو داؤد کی امت میں گزرے، جو ابراہیم کی امت میں گزرے، جو عیسیٰ کی امت میں گزرے، ان کے حالات زندگی اٹھا کر دیکھیے۔ کسی نے بول کر نہیں، کام کر کے دکھایا کہ اللہ والے جب کام کرتے ہیں انداز جدا ہوتا ہے۔ مجھے بتانے کی، کہنے کی، نعرے لگانے کی، دھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کام کر کے بتاتے ہیں۔ اسی لیے تو رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اعلان کر کے بتا رہا ہے۔ وہ اتنا اللہ پتہ نے کہا نا، یہ جڑے ماڑے اللہ کا آخیا اردو کرنا تھوڑے سے پریشان ہوئی ہے، میں اپنی زبان چاہیے، میں اپنی زبان چاہیے سمجھن کی سی۔ اللہ کا آخنا یہ جڑے ماڑے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا نا جڑے ماڑے، جڑے اللہ نے دوست تھے، جڑے ماڑے دوست تھے، پھر کہا اپنا اللہ لا خوف، انہیں ڈر کوئی نہیں، انہیں خوف کوئی نہیں ہے، نہ انہیں کوئی غم، نہ انہیں کی کوئی غم۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، جڑے اللہ کی رضا کی خاطر شروع کیا خزانہ کچھ ٹکانے خنجر تسلیم را، جڑے رب کی رضا کی خاطر، جڑے رب کی تسلیم رضا کی خاطر، جڑے تسلیم اور رضا نے خنجر نال اپنا سر کٹوانے نا، اپنے اندر کی مارنے، اس نے اندر مری جانا نا، اس نے اندر بھی کٹو باہر بھی کٹو۔ اللہ نے قرآن پتہ نے کہا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، وہ پھر آسمان در نظر چاہتا تھا اللہ نہ نور، زمین اوپر تکسن تھا اللہ نہ نور، آپ اندر چاہتی قاسم سلطان باہو کے اندر چاہتی پائی، اندر چاہتی قاسم نا، اتھے بھی نور الہی، اس نے شرط و غرب وچ تکسن، اتھے بھی نور الہی، اتھے ہے تو عاشق
تڑفیدہ آخرنا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اتنے اللہ رب العزت نے محبوب بندے رب دی رضانی خاطر اپنا جانا پیش کرنے رب دی رضانی خاطر اپنے گھراں پیش کرنے رب دی رضانی خاطر اپنا مال پیش کرنے پھر اتنے رب کائنات ان کی مقام مرتبے دینا ان کی عزت عظمت عطا فرمانا. ایک بادشاہ سا نا ایک بادشاہ پوچھنا وزیر اس کی دل شوق آیا کہ میں اپنا آپ رب دی راہ وقف کری ہوں میں اپنا آپ رب دی بارگاہ وقف کری ہوں یعنی فقر عطا کری میں فقیر بن گیا. اس بادشاہ کی وزارت چھوڑی فقیر بنی گیا. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ نہ ملاقات ہوئی نا اس نے پورا فقیر بنی رہا تھا. یہ اچھا گلا نا فقیر نہیں یہ اچھا گلا نا فقیر نہیں کہ نہیں جب سنو سلطان تھا میں بہت بڑا فقیر ہوں میں بہت بڑا فقیر ہوں. میں کب سچی پڑھا میں حقیقت پسند جا بندہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند وہ جڑی حق چل رہا ہے اس کی کتاب ہے تو چنگی لگے یا کسی مندی لگے اسے کی چنگی لگائے یا اسے کی مندی لگائے کتنا یاد رکھے اللہ رب العزت کی بارگاہ جو مقبول لوگ وہی ہیں جنہیں شریعت میں کوئی بھی طریقت شریعت کو بری نہیں ہے. ہر طریقت جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں سارے شریعت میں تابع ہیں سارے شریعت میں تابع ہیں. آلہ رسول ساری مسجد میں بیٹھے ہیں میں انہی موجودگی رسول اللہ نہیں آل ہے رسول اللہ نہیں آل ہے اور محفل نہیں قبول ہونے کی سند اس کو بڑی کوئی نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے محفل نہیں قبول ہونے کی سند اس کو بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اتنا یاد رکھے بادشاہ نے وزیرہ کے لیے خیال آیا نا کہ میں فقر اختیار کروں. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ سے ملاقات ہوئی نا اور اس نے وہ پورا فقیر پر کیسا تھا بادشاہ نے سمجھا ہماری وزارت کیوں چھوڑی ہے ہماری وزارت کیوں چھوڑی ہے. وزیر آ گیا نا بادشاہ تاری وزارت کی تبھی کی بڑی عزت لگنی سی لیکن ہن سن جس نے خدمت میں ہوں نا پہلے تاری خدمت ہی سن ہن جس نے خدمت ہی نا اے سن تو کھانا سے نا تو میں کلی تک تکنا سن ان کے اپنے نال کھان نہیں سے دینا تو کھانا سے میں کلی کلی تکنا رہنا سا تو ان کی نال کھان نہیں سے دینا. ہن جس بادشاہ کی خدمت ہی میں ہاں وہ کھانے پینے تو تک پاک ہے لیکن بگی پیٹ بھری تک کھانا بگی پیٹ بھری تک کھانا. سن بادشاہ اور تو سینا سینا میں تاڑے پیرے کھلتا رہنا سا میں تاڑے پیرے کھلتا رہنا سا لیکن ہن میں جس نے خدمت ہی چاہاں وہ آپ ہی تے سینا نہیں لیکن میری پوری رات سکون کی نیند ضرور عطا کرنا. وہ آپ ہی نہیں سینا لیکن پوری رات میری سکون کی نیند ضرور عطا کرنا. تو جڑا ہے نا تو بیٹھا ہونا سے نا میری دلائے سے کھا ہونا سا کہ تاڑے پیرے کوئی کمی نہ رہ جائے تاڑے پیرے کوئی کمی نہ رہ جائے میں تھکی ٹوٹی جانا سا لیکن تم کی کہتا بہنے دی نہیں آ گیا کہ ہن جس بادشاہ کی خدمت میں ہوں نا وہ رب ہر نماز اس کی دو باری بھاگنا کہ بندہ تھوڑا جا آرام بھی کری کی تھوڑا جا آرام بھی کری کی نہ نماز دو باری میں جلسہ کرنا میں رک بینا کہ رب کائنات آنا کہ ہمارا بندہ تھکی نہ جائے لہذا پھر تھوڑا جا آرام بھی کر تھوڑا جا آرام بھی کر. وہ بادشاہ ستا ہونا سے نا تو مکی یہ خوف ہونا سا کہ تو مری ہے کیسا حسی تو مری ہے تو کیا حسی ہوں مکی جس بادشاہی غلامی چ میں آنا اس کی موت نہیں ہے اور حی اور قیوم ہے اور میں آرام نہ سینا تو مارا رب ماڑی حفاظت کرنا. وہ بادشاہ سن تو کی میں دسنا کہ ہوں جس بادشاہ کی خدمت چ میں ہاں وہ قادر قدیر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں میں اس کی غلامی چ ہاں دنیا دار کی غلامی نہیں چاہیے کیونکہ اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب لوگ رب نہ قرب حاصل کری کہ میرا پیچھے اللہ نا انہیں جو خوف بھی ختم ہو جانا انہیں کی دکھ بھی نہیں ہونا انہیں کی دکھ بھی نہیں ہونا. میں پہلے پڑھی سی نا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میں پہلے بھی شاید جو بھی پوچھا ہے اتھے اللہ اپنا کہ جڑے ہمارے دوست ہیں انہوں کی نہ خوف آتا نہ غم یہ گل یہ اب تک نہیں نہ پڑھیا علماء بھی تے بیٹھے ہیں اس میں صاحبان علم موجود ہو اتھے اللہ کا نا جڑے ہمارے انہوں کی نہ خوف آتا ہے نہ غم. لیکن اس سے قرآن کی دوئی جگہ اللہ فرمانا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اتھے اللہ کا فرمانا ان الذین یخشون ربهم بالغیب کہ جڑے لوگ ہمارا خوف غائبانہ طور پر دیا کرتے اتھے اللہ نے جڑے خوف رکھنے ادھر اللہ نے کہ خوف انہوں کی کسی قسم نہ نہیں اتھے اللہ نے خوف رکھنے سوچنے کی گل ہی نا انہیں سوچنے کی گل ہی
کڑا خوف ہے انہوں کی کڑا خوف لگا اکثر پوچھنا ہونا نا اللہ نے محبت کرنی چاہیے اللہ کو ڈرنا چاہیے سوچا در پہ ہی ہو کیا کرنا چاہیے محبت لیکن اللہ تعالیٰ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجب تے مغفرت کیا تو بڑا اجر کیا اتنا کیا کر سو انہوں کو ڈرنا چاہیے صحیح ہے اتنے صوفیاء فرمانا ہے اللہ رب العزت نا اللہ رب العزت نا محبت اللہ رب العزت نا محبت فرماؤ اور خوف اس چیز نہ رکھو کہ سارا کسی عمل پر اللہ خفا نہ ہو ڈر اللہ نہ نہیں اللہ نہ چاہیے اللہ رب العزت کی ناراضگی نہ ہونا چاہیے اللہ کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ تو صدر ماما تو زیادہ پیار کرنا ماؤ کو کوئی ڈرنا نا اپنی ماؤ کو کوئی ڈرنا نہیں ڈرنا ماؤ نال محبت ہونی تو چڑھا رب آخنا کہ میں صدر ماما تو زیادہ اپنے بندے نال محبت کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ محبت عقیدت نال پیش ہو پھر خوف اس چیز نہ رکھو کہ اے رب کسی عمل اوپر سو ناراض نہ ہویا اے رب تیری بارگاہ التجا ہے کہ اصل کی یہ توفیق نہ دیا کہ تو کی خلاف خفا کریے اے توفیق دیا کہ جس سمت قدم چاہیے رب تاری رضا نہیں خاطر چاہیے اتنے ہے اللہ کی رضا تو مقصود ہو گئی لیکن یہ رب جناب رسول اللہ نے ساری محبت بڑی پکی بڑی سچی ہے اتنے اللہ رب العزت دو گلاں کر سا اس تو بعد میں اجازت کی انسان تکو نا اللہ نا قرآن ہے اللہ نا قرآن ہے اللہ انا اولیاء اللہ اس نے سمجھ آئی چیزوں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خوف دا غم تو خوف انہوں نے دنیا نہ خوف غم انہوں دنیا نہ تو خوف انہوں آخرت غم دنیا نہ ہے تو خوف آخرت نہ ہے تو جڑے اللہ نے دوست دینا انہوں کی نہ دنیا نہ غم ہے نہ آخرت نہ خوف کیونکہ انہوں کی اللہ آخرت رہنا کے مارے تو جنہیں اللہ اپنا بھی بڑا انہوں کی نہ غم نہ خوف کی رہنا ہے کہ رہنا ہے نہیں یہ چیز کلیئر ہوئی جڑی دوئی آیا مبارکہ میں پڑھی ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر کہ جڑے لوگ اللہ نہ خوف غائبانہ طور پر رکھتے ہیں اللہ رب العزت کو واسطے مغفرت بھی رکھی ہے اور بڑا اجر بھی رکھا ہے یہ نیک لوگ ہیں یہ صالحین لوگ ہیں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں یہ متقی لوگ ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقبول ترین لوگ ہیں کہ وہ جس حال کی ہونے وہ ہمیشہ رب کی یاد کی گھر کو ہونے وہ ہر ویلے رب کی رضا کی خاطر دنیا میں نعرے قدر ہی مارن لگے کہ سارے بیٹھے ہو نا کہ جبار صاحب نے ایک ادارہ بنایا ایک سسٹم بنایا کہ انہوں نے کہا خلید نعرہ مارے سنے رہا میں اللہ کو رکھوں گا کوئی ہے کہ تصویر کہتا سنے رہا نہ آخر میں اللہ کو رکھوں گا نہیں اللہ کو قرآن آ رہا نا کہ جڑے مارا قرب پانے والے نا کہتا نعرے نہیں مارن لگے وہ کہتا یہ نہیں آخر لگے انہوں نے جڑا اندر خوف ہے نا وہ دل ہے کہ وہ خوف یہ آ کہ رب کسی عمل کو تو خفا نہ ہوئی اے رب کسی عمل پر تو خفا نہ ہوئی جایا اے رب کسی خیر پر تو ناراض نہ ہوئی جایا تو انہوں سنو جس رب نے جس محبوب نبی نہ امتی اساں کی بنایا جس محبوب نبی نہ امتی اساں کی بنایا اس کی آپ نے کیا نام انہوں نے محمد الرسول اللہ محمد نے مطلب کیا بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے جس نے بہت زیادہ تعریف کی اللہ نے نام کیا محمود تعریف کیا ہوا وہ کتنے تھوڑا اختلاف نہیں آئیا محمد جس نے بہت زیادہ تعریف کی جائے جڑا مخلوق ہے خالق محمود جس کی تعریف کی جائے گل تھوڑی جی ٹکرانی ہو گل تھوڑی جی ٹکرانی یا نہیں ٹکرانی وہ تھوڑی جی ٹکرانی نقطہ بڑا نازک ہے لیکن میں سمجھائی ہے میں انشاءاللہ ہمارا آخری یہ ہے بتایا تھا کہ کوئی بھی بھیا دو گلاں تو پلہ بھی بتایا نا مخلوق محمد جس نے بہت زیادہ تعریف کی جائے خالق محمود ان اچھا اللہ نے قرآن غالباً اگر سیدہ ابو صاحب نے دائرے صحیح مسجدی پروگرام سنتے بھی میں ٹاپک تھوڑا جا چھیڑا تھا ان اچھا اللہ نے قرآن بتایا کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ہر چیز میں فنا ہو ہر چیز نے فنا ہو جانا اللہ نے قرآن ہر چیز نے فنا ہو جانا کچھ باقی نہیں رہتا اتو بھی چیز نہیں حقیقت سامنے اچھی کہ جناب رسول اللہ کی محمد کیوں آگیا گیا اللہ رب العزت نے اپنا نام محمود کیوں جڑی ایک مارے ناکہ سرکلی جائے وہ بیان کرسا اگر میں غلط میں حضرات علماء بیٹھے میں غلط میں غلطی کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے اتھے اللہ رب العزت کا قرآن کہنا کل من علیہا فان ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہر چیز نے تباہ ہو جانا ان میں تو کسوں کو سوال ہے کوئی سا ساری تعریفوں کو سنیا
سب تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی. بے شک اللہ رب العزت کی سب تعریفیں ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز میں فنا ہو جانا، ہر چیز میں تباہ ہو جانا ہے. یہاں ذرا بتائیے کہ جب ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، شرق و غرب، انسان، جن، چرند، پرند، پہاڑ، دریا، کچھ باقی نہیں رہا، تو تعریف کون کرے گا؟ تعریف کرنے ساری تعریفاں تو اللہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو کوئی اسی تو تعریف کر سی نا، کوئی اسی تو تعریف کر سی نا، جب کوئی ہونے نہیں لگا، جب سارا کی فنا ہو جیسی تعریف کرنے والا ہے کوئی نہیں نا، تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اتھا ہونا چاہنا اللہ کو قرآن آنا میں بولوں کی بھی نہ بہت رہا. اتھا آیا صلاة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اتھے آخری ساری کٹی چھوڑو، ملائکہ نے کٹی چھوڑو، اللہ کا دھیان، وہ اللہ کا دھیان جڑا رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، فیضان مولا شریف، فیضان ناریہ شریف. وہ اللہ کا موجود ہے نا، اللہ کا موجود ہے جڑا اپنے محبوب کی تعریف کرنا لگانا، تو ہے فرق پتہ لگنا کہ خالق محمود ہے، مخلوق محمد کس طرح کہ ہر چیز اس لئے فنا ہوئی جیسی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہو لگا. لیکن جس مخلوق کی خاطر اللہ رب العزت نے اپنا رب وہاں ظاہر کیتا نا، وہ رب تے اس لئے بھی اس کی تعریف کرنا لگا، اور رب تے اس لئے بھی اس کا نام، اس کا مقام، ورفعنا لک ذکرک نہ جڑا تاج رب نے اپنے محبوب نبی کی پہنایا، وہ تاج تے اس کا بھی موجود ہے نا، اور نام تے اس کا بھی موجود ہے، تعریف کرنے والا تے موجود ہے نا. اس کو پتہ لگیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی مخاطب کر کے جو فرمایا تھا کہ اے صدیق، اگر مجھ محمد کی حقیقت کی کوئی جاننا تو اللہ رب العزت جاننا، اس کے علاوہ ہماری حقیقت کی کوئی نہیں جاننا، کوئی نہیں جاننا. پھر کسی عشق لے آگیا نا، لا یمکن الصلاح کما قال حقہ بعد از خدا بزرگ. تو بھی قصہ مختصر رسول اللہ خان غالب کو کسی پوچھا نا، اور دس وہ غالب تو دس تو جناب رسول اللہ کی تعریف کس طرح کرنا ہے؟ رسول اللہ خان غالب نے فرمایا غالب ثناء خواجہ بیزداد سمجھتے ہیں کا ذات پاک کے مرتبے تانے پرانے مدرس. وہ میں کیا رسول اللہ کی تعریف بیان کرا، وہ ماری کیا اوقات میں رسول اللہ کی تعریف کیا بیان کرا، وہ میری کیا مجال میں جناب محمد رسول اللہ کا مقام بیان کرا. وہ جناب رسول اللہ میں مقام تو، مرتبے تو، رفعت تو، عروج تو اگر کوئی واقف ہے، وہ رب کائنات کی ذات مبارکہ ہے، وہ یہ ذات مبارکہ ہے کہ جن ذات اللہ رب العزت نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ کی حقیقت تو واقف ہے. اور اس نے کوئی عاشق رسول جناب رسول اللہ کی محبت کی سمیٹی اللہ کی بارگاہ سے پیش ہونا، کوئی داتا علی حجویری بننا، کوئی محمد چشتی اجمیری بننا، کوئی مہر علی، کوئی قاسم صادق مہروی، کوئی خواجہ قاسم زاہد خان مہروی بننا، کوئی پیر ثانی الاسانی بننا، کوئی پیر عبد الجبار بننا. یہ تو راز ہے جڑا راز ہر کوئی سمجھی نہیں سکنا، جڑا راز ہر کوئی سمجھی نہیں سکنا. کسی نے بڑے خوبصورت انداز اس فرمایا نا، کسی نے بڑے خوبصورت انداز اس فرمایا تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اس نے محبوب لوکانی بارگاہ، اللہ نے محبوب لوکانی بارگاہ کو جانا، اس نے کلندرانی صحبت کی کوئی اپنانا، اللہ نے بارگاہ جڑے مقبول لوگ بنے انہوں نے اس نے کوئی رفاقت اختیار کرنا نا، پھر رب کائنات انہوں کی خالی نہیں چھوڑنا. کیا خالی نہیں چھوڑنا؟ میں آسا کروں کہ بھی انہوں نے بولنا پیچھے تو کوئی بیتا آنا ہے، پھر بھائی دے گئے سے کچھ بیان ہے اتنے بھی دسو. اللہ نے قرآن کہا ہے کہ جنہوں نے صحبت اختیار کرو نا، جڑے نیک وین، جڑے محسن وین، جڑے مقبول ترین بندے ہیں، انہوں نے اللہ نے قرآن بدل کہا ہے نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. وہ جڑے اللہ نے نیک محسن بندے ہیں نا، اللہ نے رحمت انہوں نے گرد ہریلا ہوں، اللہ نے رحمت انہوں نے گرد ہر ویلہ موجود ہونیاں. اس طرح رب نے رحمتہ نے آتے جب بھئی اللہ نے محبود لوگاں کی بارگاہ جب بھئی اللہ نے نیک بندیاں کی بارگاہ جب بھئی اس لئے تُسا سمیٹنے ہو محبتاں. ایک گل ہو کری ایک دو سوال ہے وہ پوچھوں پھر میں اس کے بعد جواب ہی دے چھوڑتا پر شروع میں اگر کوئی پوچھی تعبیر نہیں جاتا مجھے جواب دے سی میں جواب ہی نال دے سا. دیکھو نا ہر نماز پڑھنے ہیں ماشاءاللہ سارے تقریباً پڑھنے ہیں. اللہ سارے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پر جمانا ادا کرنے کی محترم حضرات علماء کی بڑی تعداد ہے.
بزرگ عالم دین ہیں، تقریباً زیادہ تر حضرات استاد ہیں، مولانا ہاشمی صاحب اللہ ان نبی صحت سلامتی عطا فرمائے، نماز اس پڑھنے اور اسی اے بھی ضرور آنے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نیک لوگاں نہ راہ دے، نیک لوگاں نہ راہ دیاں جس راہ کو ہے اتنا کیا پتہ لگ سی کہ وہ انعام یافتہ کھڑے اتنا کیا پتہ لگ سی کہ انعام یافتہ کھڑے سنو اللہ قرآن انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے نمبر ہے نبی ہے، پہلے نمبر ہے نبی، دوسرے نمبر ہے صدیقین، تیسرے نمبر ہے شہداء، چوتھے نمبر ہے صالحین، یہ جڑے نیک لوگ ہیں نا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انہاں نہ راہ یا اس طرح سے بیٹھے نا بس آخری گل کرنا سو ترے باری آخری پہلے آخری گل لیکن اسے نے آئی جانی ہو چلو آئی گل آخری ڈھکنی نہیں چاہیے اس طرح محفل لگی نا ایک کافر ایک اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا یعنی اللہ کی نہیں سمجھنا اور ہی پہنچا مشرک پہنچا مسلمانوں کی مجلس سی جب اٹھو ہے ہمیں خرید آخنا دسو جی اللہ ہکا تو اس کو پہلے کہے اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا ہے دعا سوال اگر اللہ ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے اگر اللہ ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے تیسرا سوال اگر اللہ ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے سوچا تو دوسری پہ ہو سوچا تو دوسری پہ ہو نا سوچی پہ آدھا بندہ گیا سوچا تو دوسری پہ ہی ہو نا لیکن کیا رکھو نا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت میں سے راہ دکھائی تیرے در کی اللہ جس نے کسی کو کم کی نے رکھا نا پھر عمر نہیں کہتا نہیں ہے کوئی بچہ جوان بزرگ بڑھا جو بھی ہے عمر یہ کہتا نہیں ہونی اور رب قادر قدیر ہے وہ رب قادر قدیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گھوڑے جو بولی سکنے گھوڑے جو بولی سکنے اسماعیل علیہ السلام گھوڑیاں رگڑن دا پانی پھٹی سکنا موسیٰ علیہ السلام آسا مارن دا پانی نے 12 چشمے پھٹی سکنے اللہ دا قادر قدیر ہے نا سارے مجمع کو سختہ تاریخ کیا چپ ہوئیے سارے لیکن دوسری سارے چپ ہوئے سارے چپ ہوئیے ایک معصوم بچہ ایک جگہ لکھا 7 سال دوئی جگہ لکھا 9 سال لکھنے آنے جگہ لکھا کہ اشنے والا جگہ سب وہ یہودی سا لیکن اسے بھی ایک چیز سنو کہ یہودی اللہ رب العزت کی وحدانیت نے قائل ہے یہودی یہ جو سوال نہیں سا پوچھی سکتا یہودی یہ جو سوال نہیں سا پوچھنا اس کو روپ سے میں مشرک نہ نبی صلی اللہ کتا لکھنے والے نے یہودی لکھ دیا خیر وہ چھوڑو موضوع دا ہے ایک جگہ لکھا 7 سال ہے جگہ لکھا 9 سال نہیں کہ بچہ ہے اٹھیا اس بچے پورے مجمع کی طرف تکیا اور تکیتا آنا کہ تاڑے انہیں سوالانہ جواب میں دے سوں تاڑے انہیں سوالانہ جواب میں دے سوں ان ایک عام جی قدم کسوں کی دساں ان کوئی بھی غیر مذہب کوئی بھی ہے اس کی کسوں قرآن کی دلیل دے اور نہیں منو کیوں نہیں منو لگاؤ کسوں نے قرآن کی نہیں منو دا قرآن کی دلیل کس طرح منسی بات تھی یا نہیں تھی ہے نا گھر دسوں اس کی قرآن کی دلیل دے قرآن نہیں منو لگا کہ قرآن مننے نہیں قرآن نے قائل ہی نہیں ہے اس بچے انہوں کی عقلی جواب دیتے اس بچے عقلی جواب دیتے اس جواب کا دیتا کہ تڑا پہلا سوال ہے کہ اللہ حقیقت اس کی پہلے گئے ہے جی بالکل ہے گنتی اس نہیں ہے گن اس گنتی جی 1 2 3 4 5 6 ہے انہیں سے پوچھے نا گن 6 5 4 3 2 1 ہے ایک پہلے کچھ بھی نہیں اس طرح اللہ بھی حقیقت اس کی پہلے کچھ بھی نہیں اللہ بھی حقیقت اس کی پہلے کچھ بھی نہیں وہ چپ ہوئی ہے گل تو بڑی ڈاڑی پائی ہوگا کہ تو پیچھے تک کی بھی نہیں نا ایک تو پیچھے کی نہیں وہ چپ ہوئی ہے اس کا جی دعا سوال ہے تو پوچھے جی اللہ جہاد اس نے روح کڑے پاس ہے جی ہاں جا دیا کہ نہیں جا دیا کہ نہیں دیا آنا ہے اسی بال دیا بالا ہے بس اس نے روح کڑے پاس ہے اس نے روح کڑے پاس ہے روشنی ہے اس نے روح کسی سے پاس نہیں ہر پاس ہے اللہ نور ہے اللہ بھی ہر پاس ہے اللہ نور ہے اللہ ہر طرف ہے اللہ نور السماوات والارض جڑا کی آسماناں جڑا کی زمیناں جا سارا اللہ کا نور ہی ہے اللہ بھی ہر پاس ہے تریا سوال تو پوچھیا کہ دسو جے تھیات کرنا کیا لگانا اے مجمع جو کچھ بھی سنو اے مشرک جڑا سوال کرنے رہے تو بھی سن اللہ اس نے ایک معصوم بچے کو ایک مشرکوں نے عالم کی ذلیل کروانا ایک مشرکوں نے عالم کی ذلیل کروانا لگانا یہ چیز ہے کہ
کہ جڑے صاحبان نظر ہیں، جڑے صاحبان عقیدت ہیں، جڑے صاحبان محبت ہیں، اساں بھی عقیدت نہ لایا، محبت نہ لایا، احترام نہ لایا، ایک نسبت نہیں وجہ کو آئے ہیں میرے پیر و مرشد قبلہ پیر حبیب الرحمان صاحب اور قبلہ پیر عبد الجبار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا محبت والا رشتہ سی، بڑا عقیدت والا رشتہ سی اور بڑی محبتاں سن آپس وچ، اساں اس رشتے کی بنیاد اوپر اور اساں نہ دین حکم بھی دینا کہ جڑے تساں نے والدین نے دوست ہیں انہاں نال تساں بھی اپنا تعلق اس طرح قائم رکھو، اور اگر وہ موجود نہیں ہیں انہاں دی اولاداں نال تعلق اس طرح قائم رکھو، انشاءاللہ اساں آخری حد تک کوشش کرساں کہ محبتاں، یہ عقیدتاں، یہ سلسلہ اس طرح جاری ہو ساری رہے، جتنے بھی حضرات تساں ہو اللہ رب العزت سارے کی حاضری کے اپنی بارگاہ سے مقبول فرمائے۔ اتنا یاد رکھو، اتنا یاد رکھو اپنی جڑی نسبت ہے نا اس پر تساں بھی کمال اوپر پہنچو، خالی یہ نہ ہے وہ کہ پیر کا من ہونا چاہیے نا، سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ مرشد نہ خدا دین ہونا ضروری ہے، مرشد نہ خدا دین ہونا ضروری ہے، اور مرید نہ صادق الیقین ہونا ضروری ہے۔ تساں اپنے اینڈ پر مکمل رہو، پیر و مرشد کی طرف فیض نہ لبا تو اس کے بعد گل کرے ہے مثلا خیال کرنے میں کون دریا لے پاس ہے اسا کرنا سے ڈیا ہوتے ماڑے کرنے نال مچھی لگی ہے نہیں لگی، ماڑے جالا وچ مچھی پھسی ہے نہیں پھسی، ماڑی کشتی نے پھٹے کٹے سے پتہ نہیں سکے یا نہیں سکے، ہیاں فیض نہیں لبنا، ہیاں فیض نہیں لبنا، جے ہیاں فیض نہیں لبنا نہیں اللہ کا قرب بھی نہیں لبنا۔ مسیحی جو اشنا کافی نہیں ہے کہ جس طرح جتیاں لوانے نا اپنی انا، اپنا نسب، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنے سارے رتبے اتھے جتیاں نال لوائی تے مسیحی اندر ہے سونا تو اصل قرب الہی نہ ہوگا۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز ہی جاکیا سا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا، نہ بندہ نواز، نہ بادشاہ اتنے افضل ہے، نہ غلام افضل ہے، نہ کوئی امیر افضل ہے، نہ بلند مقام مرتبے اعلیٰ افضل ہے۔ اتنے اگر اساں ہاں رب کائنات کے محبوب نبی ایک چیز دسی کہ اس چیز نہ تساں بلندی کی طرف جائے سکتے کو تقویٰ نہ معیار، تقویٰ نہ معیار ہے، وہ تقویٰ ہے جڑا تقویٰ جتنا اعلیٰ ہے رب کائنات کا قرب اتنا پانے والا ہے۔ اللہ رب العزت سارے کی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، سننے سنانے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے رب کی بارگاہ جناب رسول اللہ کی بارگاہ معافی طلب کرنے ہیں، اپنے بڑے